ایک اس کا جزو جو ہے کروشل کنورسیشن کا یہ ہے کہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، دریا بکھرے ہوئے ہیں، کناروں سے باہر بہنے کے لیے تیار ہیں اور لگتا ہے کہ کوئی بم پھٹے گا، پہلے سے ہی فضا میں کچھ سراسیمگی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جزو اس میں یہ ہے کہ نفع نقصان کافی اونچے درجے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو ایک اور چیز بھی کام نہیں کرے گی، اسے ہم کہتے ہیں سائلنس۔ یعنی اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں اور چپ کر کے ٹک ٹک دیکھتے رہتے ہیں تو دوسرا بندہ کہتا ہے میں کو عرض کی تھی سی۔ جب میں تھوڑا سا سنبھلا اور میں نے زمین پہ گرا ہوا اپنا سیل فون اٹھایا تو ایکچولی جو پوسٹ میں اس پہ دیکھنا چاہ رہا تھا وہ پوسٹ یہ تھی کہ سیل فون بھی بہت بڑا پنگا ہے۔ سمجھ آئی یہ بات؟ ایک ریسرچ ہے جس میں میاں بیوی ریسرچ کا نشانہ بنائے گئے اور سینکڑوں میاں بیوی کو جن کا آپس میں بہت جھگڑا رہتا تھا پوچھا گیا تو ان میں سے 95% نے بتایا کہ قصور سارے کا سارا دوسروں کا ہے۔ یاد رکھیں کہ احتجاج کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کو بیان کرتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ آپ کسی کو کوئی بات کہہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں اس کا رویہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو کے سامنے آئے گا۔ جب ہم جذبات کی زبان بولنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم بہت سے دکھوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، لیکن جذبات کی زبان سیکھیں گے تو بولیں گے۔ یہ خود سے نہیں آتی، اس کی علیحدہ ووکیبلری ہے۔ دنیا میں کوئی نیا ملک بنتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ملک جو ایک حقیقت ہوتے ہیں، جیتی جاگتی حقیقت ہوتے ہیں، جہاں لاکھوں کروڑوں انسان رہتے ہیں، جب وہ آزاد ہوتے ہیں اور ایک نیا ملک بناتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کون ملک ہے جو انہیں سب سے پہلے تسلیم کرے گا اور اس کو کبھی وہ نہیں بھولتے۔ ایڈکشنز یعنی علتیں دنیا میں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ وہ وقتی طور پر جذبات کی تسکین کرتی ہیں۔ کاش ہم صحیح طریقوں سے اپنے جذبات کی تسکین کر لیں تو ہمیں ایڈکشنز کی کبھی ضرورت ہی نہ ہو۔ ایک وقت میں جب ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو ہم اچھا کام نہیں کرتے، جواب تیار نہیں کرتے، اس موقع پہ صرف سنتے ہیں کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، الفاظ کیا ہیں اور اس کے جذبات کیا ہیں اور اس کی ضروریات کیا ہیں، اور پھر آپ اس کی جگہ ہو کے سوچیں پر پھر بھی آپ جواب تیار نہ کریں۔ جب آپ بات اچھی طرح سے سن لیتے ہیں تو آپ دوسرے کو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میں جو آپ کی تکلیف دیکھ رہا ہوں بہت زیادہ ہے، آپ کو مجھ سے بہت زیادہ شکایات ہیں اور ایسا مجھے آپ کے چہرے سے بھی اور باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ آپ اس وقت کافی اپسیٹ ہیں۔ گیو می سم ٹائم کہ میں اس پہ ذرا غور و فکر کر لوں، تو کیوں نہ ہم اس پہ کل بات کر لیں صبح 10 بجے۔ اگر اس نے آ کے کہا نہیں تو آپ خود سے کروشل کنورسیشن کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کروشل کنورسیشن وہ ہوتی ہے جو دو ایسے لوگوں کے درمیان ہو سکتی ہے جو بہت ہی جذباتی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، جیسے میاں بیوی، ساس بہو، ماں باپ اور بچے، یا اور کئی رشتوں میں لوگ بہت بندھے ہوتے ہیں۔ کروشل کنورسیشن یعنی اوکھی باتیں ان لوگوں کے درمیان میں ہوتے ہیں جو بہت ہی سوکھے ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، جو آسان ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ اور بچے، میاں بیوی، جن کا آپس میں مفادات بھی ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کو اویلیبل بھی ہوتے ہیں، جو ماضی میں مدد بھی کرتے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سوکھے ریلیشن شپس میں اوکھی باتیں ہو جاتی ہیں جب جذبات اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس میں بنیادی ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے خیالات نہیں مل رہے ہوتے، یعنی آپ کے اندر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے۔ یعنی کروشل کنورسیشن وہ چیز کوالیفائی کرتی ہے جس میں اتفاق رائے نہیں پایا جاتا، اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ اسے نمبر 1 ایک اس کا جزو جو ہے کروشل کنورسیشن کا یہ ہے کہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جذبات بھڑکے ہوئے ہیں، دریا بکھرے ہوئے ہیں، کناروں سے باہر بہنے کے لیے تیار ہیں اور لگتا ہے کہ کوئی بم پھٹے گا، پہلے سے ہی فضا میں کچھ سراسیمگی ہوتی ہے۔ اور تیسرا جزو اس میں یہ ہے کہ نفع نقصان کافی اونچے درجے کا ہوتا ہے، یعنی بات معمولی نہیں ہے
ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، ناقابل تلافی نقصان ہو جائے گا. ایسی گفتگو جو ہوتی ہے اسے ہم کروشل کنورسیشن کہتے ہیں. انشاءاللہ کبھی اس پہ بھی زیادہ روشنی ڈالیں گے، اگر اس پہ اور زیادہ بات کی کہ کروشل کنورسیشن شروع کیسے کرتے ہیں، اسے اینڈ کیسے کرتے ہیں، اسے پھر دوبارہ کیسے شروع کرتے ہیں. لیکن ایک بات جو آپ نے کہی اسی کے زمرے میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی آ جاتا ہے اور کرٹیسزم کرتا ہے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اور جب کوئی آ کے کنٹیمپچوس بیہیویئر بھی ساتھ کرتا ہے، یعنی توہین بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جذبات آپ اندازہ کر لیں کہ بہت زیادہ خراب ہیں. تو کنٹیمپچوس بیہیویئر بھی جب ساتھ ہوتا ہے، وہ جو رونگٹے کھڑے تھے وہ بیٹھ جاتے ہیں. اور اس کے بعد اب آپ کا بڑا دل چاہتا ہے کہ اپنی صفائی دے دیں، پھر موقع کبھی نہیں آئے گا، تو آج ابھی بتا دیں کہ نہیں میرا کوئی قصور نہیں، جو کہ جلتی پہ تیل ڈالنے والی بات ہے. تو یہاں ڈیفینسونیس، اگر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو ڈیفینسونیس جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. اگر آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں تو ایک اور چیز بھی کام نہیں کرے گی، اسے ہم کہتے ہیں سائلنس. یعنی اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں اور چپ کر کے ٹک ٹک دیکھتے رہتے ہیں تو دوسرا بندہ کہتا ہے میں کو عرض کی تھی سی. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا دفاع نہیں کرنا خود، اور اپنا کوئی وکیل بھی کھڑا نہیں کرنا جو کہ آپ کا دفاع کرے. آپ سوچنے کے لیے وقت لے سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو سوچنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ جب ہمارے ساتھ تازہ کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے تو ہمیں تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی پرسوں رات کی بات ہے کہ میں واک کر رہا تھا، واک کرتے کرتے بڑا مزے سے میں جا رہا تھا، تو ایک دم مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں سٹمبل ڈاؤن کر کے آگے جا گرا سڑک پہ، کیونکہ میرے پاؤں میں ایک بیریئر تھا جو آرمی والوں نے نیچے کر کے لگایا ہوا تھا، تو میرے وہ بیریئر تھا. تو میں آگے جا کے گرا جب، تو پہلا مجھے خیال آیا کہ یہ بیریئر لگانا کتنی غلط بات ہے. دوسرا مجھے خیال آیا کہ وہ میرا دن بڑا اچھا گزرا تھا پرسوں کا. میرے بچپن کے 2 دوست آئے تھے، انہیں کوئی مجھ سے کام تھا اور بڑا اچھا وقت گزرا کئی سال کے بعد، اور انہوں نے میری کافی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسے ہوتے تھے، خوبصورت ہوتے تھے، ہینڈسم وغیرہ کچھ کہا. تو مجھے لگا کہ نظر لگ گئی. اچھا، جب میں تھوڑا سا سنبھلا اور میں نے زمین پہ گرا ہوا اپنا سیل فون اٹھایا، تو ایکچولی جو پوسٹ میں اس پہ دیکھنا چاہ رہا تھا وہ پوسٹ یہ تھی کہ سیل فون بھی بہت بڑا پنگا ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں، تو وہ سمجھ مجھے آ گئی کہ میں وہ ہاں، کیونکہ میں سیل فون لے کے چل رہا تھا، قصور میرا تھا. جب ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو موقع دیتے ہیں کہ لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ، مے بی دیر از اے فالٹ ایٹ مائی اینڈ. جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں اپنے ہسبینڈ سے یا وائف سے یا ماں باپ سے یا اولاد سے کہ لیٹ می تھنک اٹ اوور، تو دوسرے بندے کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا کہ نہیں میں نے تمہیں ابھی سزائے موت دینی ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا سوچ لو پھر. تو اس طرح تھوڑا سا وقت گزرنے میں آپ کو بات سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ کسی نہ کسی جھگڑے میں کچھ نہ کچھ ہمارا ہاتھ تو ہوتا ہی ہے، اگرچہ بظاہر لگتا ہے کہ سارا دوسرے کا ہاتھ ہے. ایک ریسرچ ہے جس میں میاں بیوی ریسرچ کا نشانہ بنائے گئے، اور سینکڑوں میاں بیوی کو جن کا آپس میں بہت جھگڑا رہتا تھا پوچھا گیا، تو ان میں سے 95% نے بتایا کہ قصور سارے کا سارا دوسروں کا ہے. جی دوسرے پارٹ، یعنی سینکڑوں لوگوں کو جب پوچھا گیا، اور یہ وہ سب لوگ تھے جن کا میرٹل ڈسکارڈ چل رہا تھا، یعنی میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا، جب ان سے یہ سنگل سوال پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں قصور صرف آپ کے پارٹنر کا ہے یا آپ کا بھی کوئی قصور ہے، تو 95% نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ قصور سارا میرے لائف پارٹنر کا ہے. تو یقینی طور پر وہ دونوں لوگ تھے اس ریسرچ میں جو کسی مسئلے کا حصہ تھے، اور سب نے قصور دوسرے پہ ڈالا. ہم بات کر رہے تھے کہ ایموشنز کی، اگر ہم ایموشنز کو صرف تسلیم کر لیں، کیونکہ تاریخی طور پر ایموشنز کو تسلیم کبھی بھی نہیں کیا گیا، کیونکہ پہلے انسان ویسے ہی نہیں بات کرتا تھا، بغیر بات چیت کیے انسان نے لاکھوں سال گزار دیے، اور ابھی یہ کوئی 10-12 سال سے انسان نے بات کرنا شروع کی ہے، اور ابھی انسان کی ووکیبلری کافی نامکمل ہے، اور
جذبات کے حوالے سے ہماری کافی کم ہوتی ہے ویکیبلری، کیونکہ ہمارے گھروں میں جذباتی الفاظ کا استعمال کوئی نہیں ہوتا. ہمارے گھروں میں ضرورت کے مطابق الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، جسے ہم ماں بولی کہتے ہیں یا مدر ٹنگ کہتے ہیں. اس میں کچھ ضرورت کے الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں جو معاشرے میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ الفاظ ہمارے گھر کے اپنے خاص ہوتے ہیں. وہ جو ہمارے گھر میں الفاظ ہوتے ہیں اس میں بہت کوئی فیلنگ لینگویج استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، اور فیلنگز بے شمار ہیں. ابھی تک 256 فیلنگ ورڈز ایجاد کیے گئے ہیں جو کہ ہمارے جذبات کو اچھی طرح سے اجاگر کرتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر میں ناراض ہوں، میں خوش ہوں، میں افسردہ ہوں، میں ڈرا ہوا ہوں، یہ 4-5 جو ہے بار بار آتے ہیں. اور ان الفاظ کے معنی اگر ہم اچھی طرح سمجھ لیں اور ان کی سگنیفیکنس کو سمجھ لیں، ہم یہ اچھی طرح پہچان لیں کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی طاقت نہیں ہے جو ہمارے اندر طغیانیوں کی طرح چلتی ہے. اگر ہم الفاظ کو محض الفاظ سمجھیں تو جذبات کو جو الفاظ ہمارے تک پہنچاتے ہیں ان کو ہمیں بہت اہم سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر میں آپ سے یہاں پوچھوں کہ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ 1 بائی 1 کوئی نہ کوئی بتائیے گا. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ انلائٹن. جی اچھا، آپ اچھا پورا فکرہ بولیں. ڈونٹ یوز 1 ورڈ، یوز اے کمپلیٹ سینٹینس. جی آپ. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیٹر آف کورس، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کافی ساری چیزیں تھیں جو میرے دماغ میں تھیں. جی آپ. نہیں اپنی فیلنگز بتائیے. اس وقت آپ کی فیلنگ کیا ہے؟ خوش ہیں، ناراض ہیں، ڈری ہوئی ہیں، نروس ہیں، کیا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے. جی تو بہت ڈری ہوئی تھی، بہت زیادہ تھی، لیکن اب خوش ہوں. آپ بتائیے. آپ بہت خوش رہتی ہوں آ کے. اچھا جی. میں جب بھی یہاں ابھی کی بتانا ہے. ابھی بلیسڈ میں محسوس کرتی ہوں اپنے آپ. ابھی محسوس کرتے ہیں. اچھا تو میرے پاس سبھی لوگ آتے ہیں جو خوش باش ہیں، اس کا مطلب یہ ہے گڈ لک ٹو می. جی آپ کچھ بتائیے گا کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فیلنگ کیا ہے؟ غصہ ہے یا غم ہے یا بے چینی ہے؟ جو ہے وہ بتائیے. اچھا عمر، آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ افسردہ محسوس کر رہے ہیں کہ بے چین؟ نہیں، افسردہ کہ بے چین؟ جی آپ بتائیے. میں سکون میں ہوں، لیکن جو بھی آپ نے نظر والی بات کہی ہے نا، تو اس سے میں بے چین ہو گئی کیونکہ میری نظر لگی ہوگی. اچھا نہیں، مجھے نظر نہیں لگی. میں خود میں آپ کو پکا بتاتا ہوں، مجھے بالکل نظر نہیں لگی. میں خود بہت بڑا نظر بٹو ہوں. نہیں وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، نظر کوئی نہیں لگی تھی. یہ ایک بہت بڑی کوتاہی ہے. اسمارٹ فونز بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے، لیکن ہم اس سے کافی نقصان بھی اٹھاتے ہیں. جب ہم توجہ اس وقت اسمارٹ فون پہ رکھتے ہیں جب ہمیں ڈرائیونگ پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے یا اپنے قریب بیٹھے ہوئے انسان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، تو اسمارٹ فون سے دنیا میں اس وقت بہت بڑی تباہیاں بھی آ رہی ہیں. بچوں کو میں گاڑی بھی چلا رہے ہیں، میسج بھی کر رہے ہیں. سو نظر کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو نظر ماشاءاللہ آپ کو میں ٹھیک دیکھ رہی ہوں. اچھا میں بہت خوش ہوں اس وقت. اچھا چلیں، بڑی مہربانی آپ کی کہ اگر آپ نے سوچا تھا کہ مجھے تکلیف زیادہ ہے اور مجھے تکلیف نہیں ہے، تو واقعی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کیونکہ رات میں اتنی ہیلنگ ہو گئی الحمدللہ. اتنی تیز ہیلنگ ہوتی ہے کہ رات میں صبح جو میرا زخم ہے گھٹنے کے نیچے، اس کے اوپر وہ اسکیب بھی آ چکا تھا اور اٹ واز آل گون. اور میں نے کل بھی اپنی یوزول ایکسرسائز جیسے میں نارملی کرتا ہوں اسی طرح کی. لیکن سبق مجھے ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا کہ سڑک پہ چلتے ہوئے کبھی بھی سیل فون نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بات مجھے سمجھ میں آ گئی. جی آپ بتائیے، کوئی فیلنگ بتائیے. میں فیلنگ جب بتائیے کہہ رہا ہوں تو میں ریئل فیلنگ کی بات کر رہا ہوں جو آج کل آپ کی زندگی میں چل رہی ہو. کوئی غصہ، کوئی غم. میں نہیں پوچھوں گا اس کی وجہ. اچھا میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ اگر آپ کو غصہ ہے تو کیوں ہے. میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ اگر آپ بے چین ہیں تو کیوں ہیں. میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ اگر آپ غم زدہ ہیں تو کیوں ہیں. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ اگر آپ مجھے کبھی بھی حال پوچھیں گے
تو میں جو بھی میری فیلنگ ہوگی میں بتاؤں گا، یعنی میں بتاؤں گا کہ میں آج تھوڑا بے چین ہوں، تو آپ مجھے پوچھیں گے بے چینی کی کیا وجہ ہے، تو میں بولوں گا کہ میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا کہ اپنی بے چینی کی وجہ آپ کو بتاؤں یا اس طرح کی کوئی بات، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں بے چین ہوں، میں یہ بتاؤں گا کہ میں ڈرا ہوا ہوں۔ اور آپ پوچھیں گے کیوں ڈرے ہوئے ہیں، تو میں بولوں گا کہ یہ کچھ میری ذاتی سی بات ہے، میں اگر نہ بتاؤں تو آپ برا نہ منائیے گا، لیکن مجھے ڈری ہوئی فیلنگز اس وقت ہو رہی ہیں۔ کوئی کچھ آپ میں سے بتائے گا کوئی اپنی فیلنگز جس کی میں وجہ نہیں پوچھوں گا، یہ میں پہلے وعدہ کر رہا ہوں۔ جی پیچھے آپ مصطفیٰ، نہیں یہ تو فیلنگ نہیں ہے نا، یہ فیلنگ بتائیے جی۔ اچھا فیل ہو رہا ہے، اچھا آپ کچھ بتائیں گے سبطین؟ میں کنیکٹڈ فیل کر رہا ہوں گروپ ڈسکشن۔ اچھا میں کچھ منفی فیلنگ جاننا چاہ رہا ہوں۔ ہیلپ لیسنس، بے بسی کی فیلنگ ہے۔ اچھا اس طرح کی کوئی چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں، اور اس کی میں وجہ نہیں پوچھوں گا، میں آج کل کے دنوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی آج کل کے دنوں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ کوئی مجھے بتائے گا کہ کوئی کن کن فیلنگ میں سے گزرتا ہے؟ کنٹرول میں نہیں چیز۔ اچھا بے بسی کی بات، کل میرا ٹیسٹ تھا تو آئی واز اے بٹ اینکشس ایگزام، بہت بے چین تھے، ٹھیک، اور آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی۔ اچھا وجہ بتانا اگلی سٹیج ہے، یعنی اگر آپ وجہ نہیں بتانا چاہتے تو آپ اس بارے میں بتا سکتے ہیں کہ آپ وجہ بتاتے ہوئے اور بے چین ہو جائیں گے، اس لیے دوسرا اصرار نہ کرے، یا آپ دوسرے کو اس کی باؤنڈریز کی بھی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھے پوچھا ہے کیا حال ہے، میں نے کہا کہ میں بہت ڈرا سہما ہوں، اب آپ کہتے ہیں کیوں ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر میں بتاؤں گا تو مجھے اور بے چینی ہوگی، تو would you mind if I don't؟ تو اس طریقے سے ہم بات چیت کر سکیں گے۔ یا جیسے کوئی آپ سے کہتا ہے مجھے کچھ ادھار چاہیے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں سوری میں دے نہیں سکوں گا آپ کو، کہتے کیوں خیر ہے کیوں نہیں دے سکتے، کہتے کوئی بڑی ذاتی سی وجہ ہے بتا نہیں سکتا۔ تو اس طریقے سے آپ جھوٹ بولے بغیر ذمہ داری اپنے اوپر اٹھاتے ہیں۔ جب آپ فیلنگز بیان کرتے ہیں تو ایکچولی آپ رسپانسبل ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کے۔ جب آپ اپنی طرف سے، جیسے آپ بات اپنی فیلنگز کی کرتے ہیں، ہسبینڈ نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، گالی گلوچ کی ہے، یا آپ کو کچھ لیٹ ڈاؤن کیا ہے لفظوں سے، تو آپ کہتے ہیں میرا دل بہت دکھتا ہے، میرا دل جو ہے اس میں لہو بہہ رہا ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے، میرا دل تڑپ رہا ہے۔ تو یو آر ٹیکنگ رسپانسبلٹی آف یور ہارٹ اینڈ یور سیلف۔ آپ یہ نہیں کہتے تو میرا بیڑا گرک کرتے میں کی پایا تیرے نال ویاہ کر کے دنوں تے میں تے ٹری جاواں کسی پاسے، یا اس طرح کی جو بات ہے۔ دوسرے کو جب بلیم کریں گے، ایک ایسے بندے کو جو پہلے ہی تنگ کرنے والا ہے، جب آپ اسے بلیم کریں گے تو وہ پھر اینٹ کا جواب اور پتھر سے دے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی فیلنگز بتائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ پھر بھی کہے کہ اچھا مینوں کی تو پاویں تڑپ پاویں رول پاویں مار، تو اس طرح کی بات کہے گا، لیکن آئندہ کے لیے محتاط ہو جائے گا۔ یاد رکھیں کہ احتجاج کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر آپ احتجاج کرتے ہیں، اپنی فیلنگز کو بیان کرتے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ آپ کسی کو کوئی بات کہہ دیں تو آپ دیکھیں گے کہ مستقبل میں اس کا رویہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو کے سامنے آئے گا۔ ضروری نہیں کہ آج کے دن میں ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن یہ جو فیلنگز کی ہم بات کریں، اکنالج دی فیلنگز، یعنی جذبات کو مان لینا کہ یہ ہماری زندگی کے اندر ان کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم جذبات کو نہیں سمجھتے تو بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ شادی ہوتی ہے لڑکیوں کی، کتنی خوشی خوشی وہ رخصت ہو کے اپنے سسرال جاتی ہیں، تو چند دنوں میں وہ اتنی دکھی کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہو جاتی کہ سسرال والے ہوتے ہی سب بہت برے ہیں، ہم سب سسرال والے ہیں۔ نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے کہ ایکسپیکٹیشن، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے وہاں جا کے کن فیلنگز کا سامنا ہوگا، یعنی اپنے ماں باپ سے بچھڑ جانے کے بعد غم نہیں ہوگا کیا؟ بہن بھائی جو دائیں بائیں چہچہاتے ہوتے ہیں اور وہاں نہیں ہوتے، کیا بندہ بھاگ کے کبھی اوپر کبھی نیچے اپنے گھر میں آ رہا ہوتا ہے، اپنا باتھ روم، اپنا ریموٹ کنٹرول، اپنا گھر، اپنا ابا، اپنی امی؟ تو یہ جو چیزیں جو چھن گئی ہیں، سینس آف لاس ہے اس میں، اس کی ایک اپنی ایٹ دی سیم ٹائم ڈپریشن ہے، اور جو ایک نئی زندگی ملی ہے جس کا آغاز
یقیناً بہت اچھا ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ گڈ لک ٹو ویمن کہ شادی کے پہلے دن ان کو بڑی توجہ ملتی ہے, جس دن وہ صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور سارے مہمان آئے ہوتے ہیں, پیسے بھی ملتے ہیں اور 200-250 بندہ بھی انہیں لینے کے لیے آیا ہوتا ہے. تو ایک اچھا آغاز, ایک اچھا سٹارٹ ہر عورت کو شادی کے دن ملتا ہے. اب آگے اس کی فہم و فراست پر ہے کہ وہ کیسے اپنی زندگی کو دن بدن بوسٹ اپ کرے, بہتر بنائے, اور کیسے فہم و فراست کے ساتھ اپنے لیے عزت کا مقام پیدا کرے اپنے سسرال میں. لیکن بہت کچھ چھین جاتا ہے لڑکی سے شادی کے موقع پہ, اور وہ بول بھی نہیں سکتی اور وہ کہہ بھی نہیں سکتی. 2 دن بعد جب وہ اداس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی ساس اس کو گھور کے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کوئی ساڈا قصور ہو گیا ہے, لیکن وہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مس کر رہی ہے اپنے گھر کو, اپنے بہن بھائیوں کو, اور اپنی جگہ کو, اور اپنے گھر کے ماحول کو. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے مس کرنا اپنے گھر کے ماحول کو, لیکن لڑکی اس پوزیشن میں نہیں ہوتی کہ وہ تیسرے دن کہے کہ جی میں مس کر رہی ہوں اپنے گھر والوں کو. وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتی, اسے برا سمجھا جائے گا, خوش نہیں ہے پتہ نہیں. سو اس طرح کی صورتحال میں فیلنگز کی اجازت دینا, کیا لڑکی شادی کے تیسرے دن کہہ سکتی ہے کہ ایکچولی مجھے بڑا خالی پن محسوس ہو رہا ہے, مجھے افسردگی سی طاری ہو رہی ہے, میں مس کر رہی ہوں اپنے بہن بھائیوں کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں خوش نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی اگلی زندگی کو بخوشی نہیں اپنا رہی. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ فطری طور پر میں وقتی طور پر کسی نقصان میں سے گزری ہوں, لاس میں سے گزری ہوں. آئی ہیو لاسٹ مائی پیرنٹس, آئی ہیو لاسٹ مائی بردرز اینڈ سسٹرز. تو میرا کنٹرول تھا کسی چیز پہ, میری مرضی ہوتی تھی, میں بھاگ کے کچن میں جا کے کچھ بنا کے کھا سکتی تھی. تو اب مجھے یہاں تھوڑا بہت پوچھنا پڑتا ہے کہ امی جی 2 ٹماٹر پاواں کہ 3 ٹماٹر پاواں, ٹھیک ہے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, جب ہم جذبات کی زبان بولنا سیکھ لیتے ہیں تو ہم بہت سے دکھوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. لیکن جذبات کی زبان سیکھیں گے تو بولیں گے, یہ خود سے نہیں آتی, اس کی علیحدہ ووکیبلری ہے. ویلیڈیشن میں ہم یہی سب کچھ سیکھتے ہیں. یہ دوسرے کے جذبات کو سمجھنا, اپنے جذبات کو سمجھانا, یہ ایک بہت بڑی کمیونیکیشن سکل ہے. اور جب ہم اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچانا سیکھ لیتے ہیں تو ہمارے بوجھ کم ہو جاتے ہیں بہت. سو آج کا سبق صرف ایک ہے کہ جذبات کی ویلیو کو تسلیم کر لیں. جیسے دنیا میں کوئی نیا ملک بنتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ آپ اندازہ کریں کہ ملک جو ایک حقیقت ہوتے ہیں, جیتی جاگتی حقیقت ہوتے ہیں, جہاں لاکھوں کروڑوں انسان رہتے ہیں, جب وہ آزاد ہوتے ہیں اور ایک نیا ملک بناتے ہیں تو ان کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کون ملک ہے جو انہیں سب سے پہلے تسلیم کرے گا اور اس کو کبھی وہ نہیں بھولتے. سو اگر ہم اپنی زندگی میں جذبات کا اظہار کرنا سیکھیں تو کسی ایسے شخص سے آغاز کرنا چاہیے جو ہمارے جذبات کو تسلیم کر لے, یا کسی ایسے شخص سے آغاز کرنا چاہیے جو کہے کہ مینوں کی تو جو مرضی کو جو تسلیم کر لے. آپ ایک اچھا آغاز چاہتے ہیں, پھر آپ اس کو آگے بڑھانے کے لیے حوصلہ مندی پیدا کرتے ہیں یا محسوس کرتے ہیں. تو جذبات کو تسلیم کر لینا یہ بہت اہم ہے. اور اب تو سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ جذبات کے پیچھے باقاعدہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم میں فلو کرتے ہیں, اور ان کی فلو نیچرل بھی ہوتی ہے اور ان نیچرل بھی ہوتی ہے. کبھی ہمارے جذبات ایسی چیزوں کے بھی تابع ہوتے ہیں جیسے چائے کافی. ہمارے جذبات ٹھنڈے ہیں لیکن چائے کافی پینے کے بعد وہ ذرا جذبات گرم ہو جاتے ہیں. ہمارے جذبات سست ہیں لیکن سگریٹ پینے کے بعد وہ چست ہو جاتے ہیں. ہم ٹینس ہیں لیکن شراب پینے کے بعد ریلیکس محسوس کرتے ہیں. یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو منشیات کے زمرے میں بھی آتی ہیں, جو کیمیکلز کے زمرے میں آتے ہیں. اگر جذبات ریئل نہ ہوتے تو پھر ان کو مانیٹر نہیں کیا جا سکتا تھا باہر سے. بعض اوقات کھانا کھانے سے ہمارے جذبات کی تسکین ہوتی ہے اگر ہم اپنے جذبات کی تسکین صحیح طریقے سے نہ کریں. بعض اوقات شاپنگ کرنے سے ہمارے جذبات کی تسکین ہوتی ہے. بعض اوقات ڈسٹریکشن سے ہمارے جذبات کی تسکین ہوتی ہے. سو بہت ساری ایڈکشنز ہیں جو ہمارے جذبات کی تسکین کرتی ہیں, لیکن وہ صحیح طریقہ نہیں ہے.
وہ سب اس لیے دنیا میں بڑھ رہا ہے. ایڈکشنز یعنی علتیں دنیا میں اس لیے بڑھ رہی ہیں کہ وہ وقتی طور پر جذبات کی تسکین کرتی ہیں. کاش ہم صحیح طریقوں سے اپنے جذبات کی تسکین کر لیں تو ہمیں ایڈکشنز کی کبھی ضرورت ہی نہ ہو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے جذبات کی تسکین اور دوسرے کے جذبات کی تسکین کو تھوڑی توجہ دے لیں, تھوڑا سیکھ لیں, ویلیڈیشن کریں, تو ہمیں ایسی وقتی چیزوں کی یا سہاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ جنہیں منشیات کہتے ہیں یا ایڈکٹیو بیہیویئرز کہتے ہیں. تو پھر ہم ویسے ہی کام اینڈ سکون میں ہوں گے, اچھے طریقے سے ہوں گے. تو یہ چند باتیں جو آج آپ سے کی. کوئی سوال ہے تو آپ کر دیجئے. باؤنڈریز آج آپ نے ہائی لائٹ کی, باؤنڈریز اور لمیٹیشن, جیسے یہ جو بات آپ نے کی نا کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں, تو پھر آپ نے کہا اگلا سوال ہے کہ آپ کیوں بے چینی محسوس کر رہے ہیں, اور اگلا وہ کہے کہ میں اپنی بے چینی نہیں بتا سکتا. یہ باؤنڈری ہوگی جی کہ آپ نے اس سے آپ نے اصرار نہیں کرنا کہ نہیں مجھے بتاؤ. ہاں, اس میں تو فطری بات ہے نا کہ جب آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں تو آپ کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ تھوڑی بات میں کہوں گا, زیادہ بات دوسرے پوچھیں گے یا اندازے لگائیں گے, یا تو ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ یہ پھر مجھے اور زیادہ ایکسپلور کریں گے یا میری پیٹھ پیچھے جا کے پوچھیں گے یا اندازے لگائیں گے. تو جب ویلیڈیشن کی باؤنڈریز کی ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات ہے کہ جب کوئی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے تو ہم انہیں اکنالج کرتے ہیں اور اپنے رشتے کے مطابق اگلا سوال کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اگر آپ کا رشتہ ایسا ہے کہ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں تو پھر آپ کر سکتے ہیں, لیکن بعض اوقات آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں اگلا سوال نہیں کر سکتا, یا آپ سوال پھر اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ بھی بتا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ زیادہ نہ بھی بتائیں تو میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ تھوڑا سا آج دکھی ہیں یا پریشان ہیں. زندگی میں ایسا ہوتا ہے, آپ کا جو دکھ ہے وہ ویری ریئل ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ بہت چھوٹی ہو, چھوٹی وجہ سے بھی بڑے دکھ ہوتے ہیں ہمیں. تو جو باؤنڈریز ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم پھر اگلی دفعہ بات کریں گے کہ ویلیڈیشن کی باؤنڈریز کیا ہیں, حدود کیا ہیں, کہاں ہم ٹریس پاسنگ کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں, کہاں دوسرے کودتے ہوئے ہماری زندگی میں ادھم مچا دیتے ہیں. تو ہم چاہیں تو اپنی زندگی میں یہ جو آمد و رفت ہے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.